السلام علیکم۔ کچھ سیکولرزم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے سیکولر ملک ہے۔ پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی یہ کہنا اس کے بارے میں کہ جس طرح انڈینز کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ملک ہیں، پاکستان بھی، یہاں پر بھی سیکولر اسلام کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ سیکولرزم ہے، اگر اس کی ہسٹری ہم دیکھیں کہ یہ سیکولرزم ہے کیا چیز اور سیکولر کون ہوتا ہے، اور پھر لبرلزم اس کے ساتھ ایک چیز ہے، لبرل کا اور سیکولر کا آپس میں کچھ جوڑ بھی ہے۔ اس کی وجہ جو تھی، اس کی اگر ہم وجہ پہ غور کریں تو یہ 1851 کے اندر جو اس کے بارے میں اس کا وجود آیا لوگوں کے سامنے، اور یہ عیسائیت کے اندر جو ہے سمجھے کہ یہ ایک بھونچال آیا، کیونکہ وہ مذہب کو بیس بنا کے اور مطلب یعنی مذہب کے اوپر لڑائیاں شروع ہو گئیں، عقائد کی بنیاد پہ لڑائیاں شروع ہوئیں، اور لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اتنے زیادہ وہ تھے کہ اس کے اوپر جھگڑے ہوتے تھے، یعنی ریاستی نظام بھی اس سے ڈسٹرب تھا۔ تو اس ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ریاست کا معاملہ جو ہے وہ مذہب کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یعنی مذہب کو الگ کر کے اور ریاست کو الگ کر کے چلایا جائے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے جو بھی کہا کہ بھائی اگر آپ کے جو بھی عقائد ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو آپ اپنی عبادت گاہ تک رکھیں، یعنی جو بھی، یعنی پادری کا دخل انہوں نے ختم کر دیا آسان الفاظ میں، کہ جو مداخلت کرتے تھے ان کا دخل ختم کیا، اور کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی حدود میں رہیں، اپنی کلیسا تک جو ہے آپ اس کی جو بھی عبادت کرنی ہے وہاں کریں، وہاں پرچار کریں، لیکن ریاست کے معاملے میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ تو اس کے اوپر سختیاں بھی ہوئیں، اور اس کے اندر پھر دو راہیں نکل گئی، ایک تو سختی کا راستہ تھا، ایک نرمی کا تھا۔ نرمی کے لیے پھر انہوں نے لبرلزم کو پھیلایا۔ اب جب لبرلزم آیا تو یعنی لوگوں کو لبرل کرنا شروع کیا انہوں نے، چیز ایک ہی ہے، یعنی اب لبرل سے مراد کیا ہے؟ آزاد خیال، یعنی لوگوں کو انہوں نے پھر آزاد خیال بنانا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے نا، اب جب لوگ آزاد خیال ہو گئے تو وہ مذہب سے تھوڑے سے کٹنے لگ گئے، ان کی بھی سمجھ میں آئی بات، تو وہ بھی کٹنے لگے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس کا فائدہ ہوا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا کام ہے حقیقت بیان کرنا، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، چاہے وہ مسلمس کے حوالے سے ہو یا غیر مسلمس کے حوالے سے ہو، جو بات اچھی ہے ہم اس کو اچھا ہی کہیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے ترقی کرنی شروع کر دی، کیونکہ ظاہر ادارے مضبوط ہوئے، اور جو آپس میں فسادات ہوتے تھے وہ کم ہوئے، اور وہ فساد کو انہوں نے ایک جگہ محدود کر دیا کہ ٹھیک ہے اپنے عقائد کا پرچار کرنا ہے تو وہاں کریں، لیکن ریاست جو چاہے گی وہ کرے گی۔ تو اس طرح ریاست نے ترقی کی، اور اسی دوران سمجھو کیونکہ لوگ آزاد خیال بھی ہوتے رہے، لبرل ہوتے رہے، تو لبرل سوچ رکھنے والے تھے تو وہ زیادہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، عقائد کو، تو انہوں نے پھر اسٹڈی کی طرف اپنا رجحان بڑھایا اور ایجادات کی طرف وہ گئے، اور انہوں نے ترقی کی۔ آج اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم اسی طرح سے جس طرح ان کو نقصان ہوتا ہے، آج ہم بھی اس کا شکار ہیں، حالانکہ مسلمانوں سے زیادہ تو یہ ڈوبے ہوئے تھے۔ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے تو 1700 اور 1800 کی جو صدی چل رہی تھی اس سے پیچھے دیکھیں تو مسلمان زیادہ مضبوط تھے ان سے، جب یہ کمزور تھے، تو انہوں نے تو اپنا حل نکال لیا، اور نکالنے کے بعد انہوں نے کہا، اس سے وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، لیکن آپ اپنے عقیدے کو اپنے عقیدے کی جگہ پر محفوظ رکھیں اور معاملات میں مداخلت نہ کریں، عوام میں اشتعال نہ لے کر آئیں۔ اگر آپ عوام میں اشتعال لاؤ گے تو ظاہر ہے آج جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچانک ایک اشتعال انگیز کوئی بات کہہ دی جاتی ہے مسلمانوں کے حوالے سے اور سارے مشتعل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ عقائد، کیونکہ جب عقائد یہاں بھی بن چکے ہیں، مسلمانوں میں بھی عقائد بن چکے ہیں، اور اب تو ہم دین کی بات نہیں کر رہے، اب تو مذہب کی بات کرتے ہیں کھل کے، مذہب اسلام کر کے پرچار بھی کر رہے ہیں، اور عقائد کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اتنے فرقے ہو چکے ہیں، سب اقرار کرتے ہیں، دیوبندی بھی اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم عقائد علماء دیوبند کے حوالے سے ہم جو بھی مسئلے ہیں ان کو وہ دیکھیں گے۔ ادھر حنفیوں کے اندر دوسرا جو ہے بریلوی، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے عقیدے کا فرق ہے،
ہمارا کانسیپٹ کچھ اور ہے، تمہارا کانسیپٹ کچھ اور ہے، وہ ایک دوسروں کی مسجدوں میں نہیں جاتے، یہاں تک کہ اتنا تکرار ہے۔ پھر ان دونوں سے ٹاکرا ہوتا ہے تو اہل حدیث کو لے لیں، وہ ان دونوں کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح جو ہے آج ہم بھی اسی نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو آج جو کہا جاتا ہے، کچھ جو اسکالرز ہیں جو حقیقت بیان کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میں نام تو نہیں لینا چاہتا، نام تو آپ بھی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بلکہ جو لوگوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے میرا اتنا مطالعہ نہ ہو جتنا آپ کا ہو اس حوالے سے۔ حالانکہ مسلکوں کو میں نے بھی بہت پڑھا، میرا تو شعبہ یہی رہا، مختلف مسلکوں کو پڑھا بھی، دیکھا بھی، اور ساتھ رہ کے بھی دیکھا، ان کو بہت قریب سے دیکھا۔ تو میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہی لگایا ہے کہ یہاں پر بھی مذہبی نفرتیں پیدا کرنے میں جو ہے ہمارے علماؤں کا ہی ہاتھ ہے۔ اور اگر آج اگر ذاکر نائک جیسا بندہ اٹھ کے دین کو پھیلا رہا ہے تو ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ مطلب یعنی اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس نے تو کوئی درس نظامی نہیں کی، اس نے یہ پڑھا نہیں ہے، یہ شعبہ نہیں ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو پھر اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے حقیقت کیا ہے، اگر عوام، بڑی تعداد میں عوام ان کو بہت پسند کرتی ہے، اور میں خود بھی ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں دین کے حوالے سے، کہ ایک اچھے انسان ہیں، انہوں نے کافی دین کو پھیلایا دنیا کے اندر، جو کہ ہمارے علماء نہیں کر سکے، انہوں نے جو کام کیا وہ جو علماء ہمارے نہیں کر سکے انہوں نے وہ کام کیا۔ تو اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اسکالرز ہیں، جبکہ اگر آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ وہ عالم دین تھے یا ان کا اس چیز سے کوئی تعلق تھا۔ وہ ڈاکٹر تھے، سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، بہرحال اللہ نے ان کو اس قابل بنایا، انہوں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں کھولی اور ان کے سینوں کو کشادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ دین کا پرچار کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی مذاہب کے خلاف ہی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی مذہب کا نام نہیں لیتے، وہ بھی دین کو ہی پھیلا رہے ہیں، دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ کسی کو نہیں کہتے کہ دیوبندی بنو، بریلوی بنو یا اہل حدیث بنو، اسلام کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اور کئی لوگوں کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور کئی لوگوں نے دنیا میں اسلام قبول کیا۔ یہاں تو ہمارے علماء تو الٹا جو مسلمان ہیں ان میں ہی تفرقہ ڈال رہے ہیں، یہ تو صرف فرقے کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ کسی کو مسلمان بنایا جائے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک فرقے سے نکل کے دوسرے فرقے میں آ جائے، بس ان کی یہی کوشش ہے، اور دعوے ان کے بڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اسکالرس کا جو آج دور چل رہا ہے اور اسکالرز اٹھ رہے ہیں اور لوگ ان کو پسند بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، علماؤں سے زیادہ ان کی طرف راغب ہیں، اور زیادہ تر وہی ہیں جن کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ مولانا مودودی صاحب، میں ان کو بہت اچھا مفکر مانتا ہوں، بلکہ دینی فکر ان کے پاس بھی تھی، اور وہ بھی ایک صحافی تھے، ان کا کوئی مطلب یعنی کسی اس سے تعلق نہیں ہے مدرسے سے، لیکن کوشش کی انہوں نے، کتابیں لکھی انہوں نے، اور بہت اچھی کوشش کی، اسٹرگل کی۔ اور جماعت اسلامی، یہ اور بات ہے کہ مجھے کچھ جگہ ان سے اختلاف ہے، لیکن میں اچھی جماعت مانتا ہوں ان کو، بہت منظم لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری جماعتیں پھر بنی جو کہ اسکالرس کے اندر ہے۔ ایک وہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، میں ان کو بھی اچھا مانتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کہیں ان سے اختلاف ضرور ہے، لیکن بہت ساری ان کی کوششیں بہت اچھی ہیں، جبکہ وہ بھی کوئی عالم نہیں تھے، لیکن ان کو بھی علم کے اوپر عبور ہوا جب انہوں نے کوشش کی۔ دیکھیں، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، دین کسی کی میراث نہیں ہے، جو دین کے لیے کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے راہیں کھول دے گا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ چور دروازے سے آتے ہیں اور اپنے عقائد کے بنیاد پہ دین میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والے عقائد کو لے کے ہم اندر دین میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ پورے ایمان کے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آنا چاہتے۔ لیکن اگر اس میں ایسے میں کوئی اسکالر اٹھ کے اگر یہ بات کرتا ہے کہ جی یہ عقیدہ غلط ہے، وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کو برا لگتا ہے کہ ہمارے عقائد کو جو ہے ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حقیقت کوئی بھی بیان کرے اور سچائی کوئی بھی بیان کرے، اچھی بات کسی کی بھی ہو لے لی جائے، اور غلط بات چاہے وہ کسی کی بھی ہو نہ لی جائے، جو اصول ہے۔ مگر بہرحال یہ ہے کہ سیکولرزم کو اگر دیکھا جائے، جو ہمارا موضوع تھا آج کا، تو سیکولرزم ایک طرح سے بہت اچھا بھی ہے، اور لبرلزم ایک طرح سے بہت اچھا بھی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہمیں اختلاف ہے ان سے، آزاد خیالی کی جہاں تک بات ہے، تو ہمیں کہیں کہیں اس کے اندر برائیاں بھی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا
کہ مکمل اچھا عمل ہے اور اس کو اپنا لینا چاہیے، لیکن اس سے سبق لینا چاہیے. ہمیں سبق یہ لینا چاہیے کہ کم از کم ہم یہ عقائد سے تو جان چھوڑائیں اور کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کریں. اس حوالے سے اگر ہم لبرل تھاٹ رکھتے ہیں کہ ہم آزاد سوچ رکھیں، نہیں، ہمیں سب کی سننا چاہیے. بریلوی کی بھی سننا چاہیے، اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. دیوبندی کی بھی سننا چاہیے، اس سے بھی ہم نفرت نہ کریں. سب سے بڑے تو دو ہی گروپ ہیں یہ جو نفرتوں والے ہیں. اہل حدیث کی بھی سنیں، سب کی سنیں. اور اس کے بعد یہ جو ہم نے بنایا ہوا نا نظریہ کہ سنو سب کی اور کرو من کی، تو من کوئی چیز نہیں ہوتا. اللہ کے احکامات کے آگے اپنا من نہیں چلانا چاہیے ہمیں، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ احکامات سے قریب کون ہے. چاہے کوئی سا بھی موضوع ہو، احکامات سے قریب جو ہے اس کو مان لیا جائے. تو اس کم از کم اتنا تو لبرل ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل مادر پہ ذرا آزاد ہو جائیں اور بے حیائی کو پھیلانا شروع کر دیں. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، اس معاملے تو لبرل ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو کم از کم آج اس کی ہمیں بھی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ ایک جو محدود اس تک تھے نا ہم، کہ مذہب کے جو شکار ہیں ہم، کہ ہم ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوڑے پہنچ جاتے ہیں مولوی کے پاس اور اس سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں. اب وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ آپ کس عقائد کے ہیں، اور پھر یعنی کس مسلک کے ہیں. پھر وہ مسلک کے حساب سے آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ کے مسلک میں، اگر وہ اس مسلک کے تعلق ہے تو بولتا ہے ہمارے مسلک میں یہ یوں ہے، تو ہم وہ مان کر آ جاتے ہیں. اور اگر آپ خود بھی مطلب تھوڑے سے ذہن کو اپنے کشادہ کر لیں، تھوڑے سے لبرل ہو جائیں. میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں لبرل ہو جائیں، وہ والے لبرل نہیں، یہ والے لبرل جس پہ میں نے بھی آپ سے کہا ہے. یعنی میں اس اصطلاح میں بات کر رہا ہوں کہ لبرل کی اگر ہم اصطلاح اس طرح سے لیں اسلام کے اندر، یعنی لبرل اسلام اگر کی بات کریں تو اس طرح اگر اس اصطلاح میں لے لیں کہ ہم اپنے ذہن کو کشادہ کریں، کیونکہ کھلے ذہن والے کو ہی کہتے تھے نا لبرل. تو یہاں بھی ہم اپنا ذہن تھوڑا سا کھول لیں اور یہ عقائد سے جان چھوڑائیں اور حقیقت کو دیکھیں کہ ایک شخص اگر حقیقت پہ بیان کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس سے نفرت نہ کرے. کیونکہ یہ تو باقاعدہ نام لے کے مسجدوں میں کہتے ہیں. کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھنے ایک جگہ گیا تو انہوں نے کہا جی علامہ تمنا مادی، حبیب الرحمن کاندھلوی، جاوید احمد غامدی، نام لے کے بتا رہے ہیں کہ ان کو کبھی نہ پڑھے، یہ بھٹکا دیں گے آپ کو. تو یعنی جو اب کیونکہ وہ کھلے ذہن کے لوگ ہیں نا، تو اب یہ بھٹکا دیں گے آپ کو، اور ان کے اوپر یہی چارج لگایا تھا کہ لبرل اسلام لانا چاہتے ہیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں اصطلاحاً اگر لبرل کو اگر ہم اس سینس میں لے لیں تو کوئی بری چیز نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی نے بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ مادر پہ ذرا آزاد ہو جاؤ یا نیوڈزم کو وہ لے کر آ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں کرسچینٹی میں یا دوسری طرف جو لبرلزم ہم دیکھتے ہیں وہ نیوڈزم کا ہی دوسرا نام ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، نیوڈزم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کھلے ذہن سے آؤ، کہ اگر کوئی روایتوں کے پیچھے نہ بھاگو. ان کا عقیدہ یہ کہ روایت، ان کا کہنا یہ عقیدہ تو میں نہیں کہوں گا، جو انہوں نے غور و فکر کی اپنی، تو وہ کہتے ہیں عقائد سے جان چھڑا کے لوگوں کو حقائق کی طرف لانا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوشش کریں اور مطالعہ کریں. کیونکہ دیکھیں ہم نے کسی کو جواب نہیں دینا، کوئی مولوی آپ کو بچانے نہیں آئے گا. جب آخرت کا معاملہ ہوگا تو آپ کس کو جواب دو؟ آپ اللہ کو جواب دو نا. یعنی اگر کہیں سچ کا ساتھ دیتے ہو تو آپ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ میں نے ہمیشہ کوشش کی، مجھے قرآن سے ملا ہوا یہ چیز مجھے قرآن کے مطابق لگی، میں نے لے لی، یہ خلاف قرآن لگی، میں نے چھوڑ دی. تو اب یہ کہنا کہ وہ یہ سارے کے سارے منکر حدیث ہیں اور یہ حدیثوں کو نہیں مانتے اور ان کے اوپر فتوے لگانا، تو یہ تو ان کا شیوا رہا ہے. بلکہ اسکالرس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ دینی اسکالر، مذہبی اسکالرس بھی ہیں بہت سارے، ان کے بیان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی منکر حدیث کے لیے یہ ہے، وہ کچھ حوالے دے رہے ہوتے ہیں زبردستی کے. بلکہ میں ایک کا نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں، میں وہ بڑے مشہور ہے محمد علی مرزا، وہ دعوے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مطلب منکر حدیث کے لیے میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ قرآن سے دکھا دیں مجھے حرمت کے 4 مہینے. حرمت کے 4 مہینوں پہ میں نے ایک پروگرام کیا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں. اس کے اندر باقاعدہ الشہر الحرام بشہر الحرام کی آیت ہے قرآن میں کہ حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے ساتھ ہیں. اور 2 مہینے اللہ نے بتائے ہیں قرآن کے اندر، رمضان کا اور حج کا. اور جب ان کو ساتھ جوڑیں گے آپ تو رمضان کے مہینے کے ساتھ چلنا شروع کیا، حج کے مہینے تک پورے 4 بن جاتے ہیں. اور یہ قرآن میں موجود ہے. اب یہ دعوے کرنا اور اس پہ چیلنج کرنا کہ جی ٹائم قیامت تک ہے، تو وہ کیونکہ میں اس کو ایک مذہبی اسکالر مانتا ہوں، میں دینی حوالے سے نہیں مانتا. وہ بھی حدیثوں کی روایتوں کو لے کے اور بس سند میں صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، چل پڑے آگے، بھلے وہ خلاف قرآن جا رہی ہو. وہ کسی نے سوال کیا تھا ان سے حدیث کے اوپر خلاف قرآن، تو اس پہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جی مجھے ہی دکھا دیں، اور اس کے لیے قیامت تک کے لیے چیلنج کرتے پھر رہے وہ. یعنی میں ایسے اسکالرس کو یہی کہوں گا
کہ ان کا اصل میں قرآن کے اوپر مکمل عقیدہ نہیں ہے، مطلب عقیدہ نہیں، سوری، یقین نہیں ہے ان کا، وہ عقیدے والے ہی ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے قرآن کو پیچز لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو اسکالرز ہیں مذہبی، وہ مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کچھ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، جو چند ایک ہیں ان کو بھی سنیں، ان کو بھی سنیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہ سنیں، ان کو بھی سنیں اور موازنہ خود کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور آپ لوگوں کو دیا ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں۔ اب تو وہ دور نہیں رہا کہ جس کے اندر جو ہے وہ بہت مشقتیں ہوتی تھی، بڑی بڑی کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھیں دیکھنے کے لیے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک کلک پہ سارے آ جاتے ہیں۔ بل یہ ہے کہ اسکالرس کے حوالے سے میں نے بات کی، تو وہ یہ جو سیکولرزم کی بات ہو رہی تھی، تو کہیں نہ کہیں ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اصطلاح میں ہمیں دین، اچھا دین نے بھی کبھی یہ اس لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین نے بھی بہت ساری باتیں کی۔ اگر اس اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دین بھی ہمیں سیکولر بتاتا ہے کچھ، کہ جس طرح اگر انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک ہے، لیکن وہ ہندوتوا کی طرف بھی نعرے لگا رہا ہے کہ جی ہندوتوا کو بھی سامنے لا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم سیکولر ہیں، یعنی ہمیں آزادی رائے سب کو ہے، وہ چاہے کوئی عیسائی ہو یا کوئی مسلمان ہو، مطلب ہے ہم ان کے لیے بھی ان کے حقوق اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے ہیں، یعنی ان کو بھی رہنے کا حق ہے، اور دوسری طرف ہندوتوا کا بھی پرچار کرنا ہے۔ تو وہ کہاں سے سیکولر ملک ہو گیا؟ کم از کم پاکستان میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے۔ پاکستان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہندوؤں کے مندر ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ کونے کھانچے میں چھپ چھپ کے ہیں، چرچ ہیں مین روڈ پہ، بالکل صدر میں چلے جائیں آپ کو چرچ مل جائیں گے کافی کراچی کے۔ اور کیونکہ میں زیادہ عرصہ میں نے کراچی میں گزارا ہے، تو وہاں کے بارے میں نے جو دیکھا ہے، آپ کے کیماڑی کے پل کے ساتھ بہت بڑا مندر ہے، پورے کراچی سے لوگ وہاں جا رہے ہیں، گرو مندر پہ مندر ہے۔ تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ وہاں پر ان کو کوئی جو ہے سختی ہو ان کے اوپر، یا ان کو چھپ چھپ کے جانا پڑ رہا ہو، سریعام گاڑیوں میں آتے ہیں، گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اندر جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے دیکھا جائے تو سیکولر ملک اس کو تو کہہ سکتے ہیں ہم۔ ہاں، یا چھوٹے موٹے تنازعات ہیں، اور اللہ کرے وہ بھی ختم ہو جائیں، جس طرح دو بڑے گروپ ہیں شیعہ اور سنی، ان کا تنازع، اچھا ان کا تنازع تو یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں نہیں، شروع سے ہی یہ لڑتے آئے ہیں۔ کم از کم یہ ساری چیزوں کو اگر یہ تھوڑا سا سیکولر سوچ رکھیں ہم، اور تھوڑا سا، تو مطلب اگر ہم کہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا ہے، آپ جو چاہیں کریں، لیکن یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ اس پہ اداروں کو اس پہ کام کرنا چاہیے، کہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے عقیدے ہیں، آپ اس کا پرچار روڈوں پہ نہ کریں، اپنے امام بارگاہ کے اندر وہیں کریں، جو کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، جو آپ کے عقیدے ہیں وہ وہیں آپ منائیں، روڈوں پہ آ کے نہ کریں۔ اب جو روڈوں پہ نکلتے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے جو چڑھنے والے ہیں ان کے عقائد سے، وہ ان پہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو کم از کم یہ کہ ان کے لیے کوشش ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کو کہ یہاں سے نکال دیا جائے، ایسا نہیں ہے، ان کو بھی حقوق ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دو گروپ تو دونوں مسلمانوں کے گروپ ہے، اور یہ شروع سے لڑتے آ رہے ہیں۔ یہ تو سمجھیں خلافت کے دور سے بھی جنگ جمل اور جنگ صفین کا، اب تو بلکہ سوشل میڈیا پہ اتنی دفعہ پرچار ہو چکا ہے کہ پہلے تو علماء ہمارے کہتے تھے کہ مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، اور اس میں اس کا ذکر کر کے انہوں نے ایک بہت بڑا فتنہ کھول دیا۔ اب تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ سب کو ہی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ ان کے بھی اس سے منافرت پھیلتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی عقیدہ ہے آپ کریں، کوئی اس سے وہ نہیں ہے۔ بھئی پارسی ہیں، پارسیوں کا جو جماعت خانہ ہے وہ اس میں جاتے ہیں، خاموشی سے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ شیعوں میں کہتا ہوں کہ بوہری ہیں، ان کو دیکھیں، ان کو میں نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ وہ اس طرح پہ روڈوں پہ ماتم کرتے پھر رہے ہوں۔ ان کا ہے کہ ان کی جو جگہ بنی ہے وہاں جا کے خاموشی سے کرتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں اور کول ہوتے ہیں بالکل۔ اسی طرح سے آغا خانی ہے، یا یہ دوسرے ہیں پارسی ہیں، پارسی کو تو نہ شیعہ کہیں گے نہ سنی کہیں گے، ان کا بھی پتہ ہی نہیں چلتا ہے بالکل۔ تو اس طرح ان کو شخصی آزادی سب کو ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس حساب سے دیکھا جائے تو یہی تو ہے لبرلزم، اور یہی تو ہے آزادی رائے آپ کو، کہ ہم کسی کو نہیں چھیڑ رہے، وہ اپنے اپنے عقیدے کو جو بھی جس طرح چاہے استعمال کرے۔ ہاں بس یہ ہے کہ وہ دوسروں کو منتشر نہ کرے، اس سے یعنی اسے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، تو آپ بھلے جو بھی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مندر میں جائیں، اپنی پوجا کریں، اس سے آپ کو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے اعتراض۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیں، جو میرے سمجھ میں آیا میں نے
تھوڑا بہت بہتر سمجھا کہ یہ باتیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے تاکہ ان پہ بھی غور کریں اچھے مسلمان بننے کے لیے۔ پہلے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔